اچھا، یزید کی بیعت سے ہی متعلق ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے متعلق کہ انہوں نے یزید کی بیعت بھی کر لی تھی، اور وہ لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرتے تھے کہ تم بھی اس کی بیعت کر لو. تو یہ بھی ذرا کلیئر کریں کہ کیا بات ہے؟ ہاں ایسا ہی ہوا تھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کی جو بیعت نہیں کر رہے تھے یا جن لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے یا ایٹ لیسٹ صحابہ اور تابعین تھے. صحابہ اور تابعین تھے. تو عبداللہ ابن عمر کی ایک انڈیویجول رائے ہے نا، تو غلط بھی ہو سکتی ہے، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کی رائے غلط نکلی ہے، انہوں نے خود مانا ہے. آل امیہ نے انہیں قتل کروایا نا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حجاج ابن یوسف تیمارداری کے لیے آیا اور کہا کہ مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کا قاتل کون ہے، میں اسے نہ چھوڑوں. تو انہوں نے تقیہ کیا، انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے، یعنی تم، لیکن ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے، ورنہ وہ شہید ہونے سے پہلے ہی شہید کر دیتا. ظالم آدمی تھا. ہر بندہ تو جابر حکمران کے سامنے نہیں کلمہ حق بلند کر سکتا. تو بعد میں آپ دیکھتے ہیں مجموع الزوائد میں المستدرک حاکم میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی نہ تو نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی غم ہوگا نہ اور کسی معاملے میں، سوائے اس کے کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا تھا حضرت علی کے ساتھ مل کے، مجھے اس وقت نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا. جو بات مرتے وقت عبداللہ بن عمر کو سمجھ آئی، وہ بات اس سے آلموسٹ 34 سال پہلے مولا علی کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی. تو بعد میں جن لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے تو اس وقت فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، تو انہوں نے مان تو لیا. باقی میں نے بتایا عبداللہ بن عمر کی نیچر جو ہے نا وہ پیسو تھی، ایکٹیو نیچر کے نہیں تھے. صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے، جب حضرت معاویہ نے ان کے سامنے حضرت عمر کی توہین کر دی ہو تو ادھر نہیں جواب دے سکے. جب حضرت معاویہ نے کہا تھا جو کوئی خلافت کی طلب رکھتا ہے اپنا سینگ اٹھائے. عرب کے لوگوں کا پھر آپ پتہ نا زبان کی جو ہوتی تھی تیزی، وہ تو پھر بڑی تھی نا. سینگ اٹھائے اپنا، یعنی اپنا سر بلند کرے، قرن اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو جب مجمع چھٹ گیا تو بعد میں حبیب بن مسلمہ نے کہا کہ آپ نے عبداللہ بن عمر ادھر جواب کیوں نہیں دیا حضرت معاویہ کو جب وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو یعنی وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے باپ کو ہی کہہ رہے ہیں. ان کا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جن لوگوں نے حالت اسلام میں جبکہ تم لوگ کافر تھے تم لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے. یعنی تم باپ بیٹا کافر تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا باپ مسلمان تھا، اور ہم تم لوگوں سے خندق لڑتے تھے، ہم نے احد لڑی، بدر لڑی، اور آج تم لوگ بعد میں طلقاء ایمان لائے ہو اینڈ پہ جا کے، اور آج تم لوگ خلافت کے حقدار ہو. یا مولا علی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں جن کے ساتھ تم جنگیں کر رہے ہو. تو وہاں پہ بھی انہوں نے